اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ التوبہ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ وقال عز وجل فی سورۃ الاحزاب ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ لسان القرآن کورس 2024 کے 8ویں لیکچر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے 2 مقامات سے 2 آیات تلاوت کی ہیں۔ پہلا مقام سورۃ توبہ آیت نمبر 112 ہے، اور دوسرا مقام سورۃ الاحزاب آیت نمبر 35 ہے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے یا راہ حق میں سفر کرنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے اور بری باتوں سے باز رکھنے والے اور اللہ کی حدوں کا خیال رکھنے والے ہیں، اور ایسے مومنین کو آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ تو ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے سورۃ توبہ کے آیت نمبر 112 کا، اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی جمع پر ہی بات کریں گے، لیکن آج جمع کی دوسری قسم ہوگی، اور وہ ہے جمع سالم۔ دوسری آیت کے ترجمے پر بھی غور کرتے چلیں۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ سامنے رکھ رہا ہوں، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما بردار عورتیں، راست باز مرد اور راست باز عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والیاں، بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ تو اس آیت کے ترجمے میں بھی آپ کو جمع مذکر اور مؤنث کے بارے میں الفاظ ملے ہیں۔ تو آج ہم اپنے اس لیکچر میں جمع کی دوسری قسم جو ہے جمع سالم، اس کو تفصیل سے پڑھیں گے جی انشاءاللہ تعالی۔ ذہن میں تازہ کر لیں، ہم نے پچھلے لیکچر میں جمع کو 2 قسموں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک جمع تھی جو کہ فارمولے کے بغیر تھی، جسے ہم نے جمع مکسر یا جمع تکسیر کہا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ وہ آپ کو یاد ہی کرنی پڑے گی، لیکن اس کے کچھ اوزان ہم نے الحمدللہ پچھلے لیکچر میں سمجھ لیے تھے، پڑھ لیے تھے۔ جمع کی دوسری قسم جو ہے وہ جمع سالم ہے، اور یہ جمع جو ہے ایسی جمع ہوتی ہے جو ایک فارمولے کے تحت بنتی ہے، اور اس جمع کے شروع میں واحد اسم صحیح سالم رہتا ہے۔ تو پہلی بات جمع سالم کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے آ گئی کہ ایسی جمع جو ایک فارمولے کے تحت بنے اور جس کے شروع میں واحد اسم صحیح سالم رہے، یعنی واحد اسم سے آپ نے جمع سالم جب بنانی ہے نا، تو واحد اسم کو ایز اٹ از شروع میں رکھ کر اس کے بعد کچھ اضافہ کرنا ہے۔ جمع سالم کی 2 قسمیں ہیں جی۔ پہلی قسم ہے جمع سالم مذکر، اور دوسری قسم ہے جمع سالم مؤنث، یعنی جمع سالم مذکر ایک الگ فارمولے کے تحت بنے گی، اور جمع سالم مؤنث جو ہے وہ الگ فارمولے کے تحت بنے گی۔ تو پہلے ہم شروع کرتے ہیں جی جمع سالم مذکر کو۔ فارمولہ بہت آسان ہے، ہم نے واحد مذکر اسم کو کاپی کرنا ہے، 2 جگہ پیسٹ کرنا ہے۔ پہلی جگہ پیسٹ کرنے کے بعد آخری حرف پر پیش لگا کر واو اور نون زبر نا کا اضافہ کر دینا ہے، اور دوسری جگہ پر پیسٹ کر آخری حرف پر زیر لگا کر یا اور نون زبر نا کا اضافہ کر دینا ہے۔ تو پہلی جگہ پر
آپ کو اونا کی آواز سنائی دے گی اور دوسری جگہ پر آپ کو اینا کی آواز سنائی دے گی۔ ایگزامپلز آپ کے سامنے ہیں، تو ہم زیدز کی جمع بنا رہے ہیں جمع سالم۔ زید مذکر اسم ہے، اس کی جمع سالم ہم بنا رہے ہیں۔ کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ پہلے آپ جمع بنا لیں، فارمولہ سمجھ لیں، فارمولہ یاد کر لیں، فارمولہ اپلائی کر لیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جمع سالم جو ہے یہ کن مذکر اسماء کی بن سکتی ہے۔ تو فارمولہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ واحد مذکر اسم کو آپ نے کاپی کر کے دو جگہ پیسٹ کرنا ہے۔ پہلی جگہ پیسٹ کرنے کے بعد آخری حرف پر پیش لگا کر واو اور نون زبر نا کا اضافہ کر دینا ہے، اور دوسری جگہ پیسٹ جو کیا آپ نے وہاں پر آخری حرف پر زیر لگا کر یا اور نون زبر نا کا اضافہ کر دینا ہے۔ تو زید کی ایک جمع سالم بنی جی زیدونا اور دوسری بنی زیدینا۔ دوسرا لفظ ہے صالح۔ صالح ایک صفت ہے۔ صالح لفظ کو آپ نے دو جگہ پیسٹ کیا۔ پہلی جگہ پیسٹ کرنے کے بعد آخری حرف ہا پر پیش لگا کر واو اور نون زبر نا کا اضافہ کیا، جس سے لفظ بن گیا صالحونا۔ دوسری جگہ پیسٹ کیا تھا، وہاں پر آخری حرف پر زیر لگا کر یا اور نون زبر نا کا اضافہ کر دیا تو لفظ بن گیا صالحینا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح مثنیٰ میں آپ نے دو دو مثنیٰ بنائے تھے، اسی طرح جمع سالم مذکر میں بھی ہم دو دو جمع سالم مذکر بنا رہے ہیں۔ تیسرا لفظ جمیل ہے جو کہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اس سے جمع سالم مذکر بنے گی جی جمیلونا اور جمیلینا۔ اکبر اسم تفضیل کا لفظ ہے، اس کی جمع سالم بنے گی اکبرونا اکبرینا۔ رفع یہ الف ممدودہ والا مذکر اسم ہے، اس کی جمع سالم بنے گی رفعونا رفعینا۔ کون کون سے مذکر اسماء ایسے ہیں جن کی جمع سالم بن سکتی ہے؟ تو نوٹ کر لیں کہ یہ جمع جو ہے جمع سالم یہ صرف عاقل مذکر کے علم اور صفہ کی بنتی ہے۔ پھر سن لیجئے، یہ جمع صرف عاقل مذکر کے علم اور صفہ کی بنتی ہے۔ اب پہلے یہاں پر عاقل سمجھ لیں۔ عاقل سے مراد انسان، جن اور فرشتے ہیں، اور ان تین مخلوقات کے علاوہ باقی سب غیر عاقل ہیں۔ انسان عاقل ہے، جن عاقل ہے اور فرشتہ عاقل ہے، اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ غیر عاقل ہے۔ تو جمع سالم مذکر کس کس کی بنے گی؟ کس کس مذکر کی بنے گی؟ وہ مذکر جو ہے وہ عاقل کا علم ہو، اس لیے ہم نے زید کی جمع سالم بنائی ہے۔ وہ عاقل کی صفت ہو، اس لیے ہم نے صالح اسم الفاعل کی جمع بنائی ہے۔ جمیل صفت مشبہ کی جمع بنائی ہے۔ اکبر افضل و تفضیل کی جمع بنائی ہے۔ رفع مبالغے کی جمع بنائی ہے۔ تو جمع سالم مذکر جو ہے یہ صرف عاقل مذکر کے علم اور صفہ کی بنتی ہے، اور اس میں شرط بھی ہے، بشرطے کہ آخر میں گول تا نہ ہو، یعنی وہ جو علم ہے اس کے آخر میں گول تا نہ ہو، یعنی جس طرح اسامہ، طلحہ اور حذیفہ ہیں، ان کے آخر میں گول تا ہے، حالانکہ یہ مذکر عاقل ہیں اور علم ہے، لیکن ان کی جمع سالم نہیں بنے گی کیونکہ ان کے آخر میں گول تا ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ الوان و عیوب میں سے نہ ہو۔ تو الوان و عیوب آپ جانتے ہیں صفت کا ایک شعبہ ہے، اور اس میں رنگ اور عیب شامل ہیں، اور ان سے جمع سالم مذکر نہیں بنے گی۔ تو نیچے لکھا جا رہا ہے لہٰذا کتاب، رجل، اسامہ اور اخضر کی جمع سالم نہیں بنے گی، کیونکہ پہلا اسم جو کتاب ہے وہ عاقل نہیں ہے، یعنی یہ چاروں لفظ مذکر ہیں، کتاب بھی مذکر ہے، رجل بھی مذکر ہے، اسامہ بھی مذکر ہے اور اخضر بھی مذکر ہے، اور اخضر جو ہے یہ الوان و عیوب میں سے ہے، یعنی رنگوں میں سے ہے۔ تو کتاب عاقل نہیں ہے، اس لیے اس کی جمع سالم نہیں بنے گی۔ رجل مذکر ہے، عاقل ہے، لیکن علم نہیں ہے۔ اسامہ مذکر ہے، عاقل ہے، علم ہے، لیکن گولتا آ رہی ہے اس کے آخر میں، تو اس کی بھی نہیں بنے گی۔ اور اخضر صفت ہے لیکن الوان و عیوب میں سے ہے، اس لیے اس کی بھی نہیں بنے گی۔ اب ایک نوٹ جو ہے وہ نوٹ کر لیجئے کہ بعض کلمات کی جمع مذکر سالم اہل زبان استعمال کرتے ہیں، حالانکہ وہ ان شرائط کے تحت نہیں آتے۔ تو جو بھی آپ قاعدہ پڑھیں گے نا، اس قاعدے کے حوالے سے ایکسیپشن آپ نے ضرور ذہن میں رکھنی ہے کہ ہر قاعدے کا کوئی نہ کوئی ایکسیپشن ضرور ہوتا ہے۔ اب آپ کو بتایا گیا ہے کہ جمع سالم مذکر کس کی بنے گی؟ مذکر عاقل کے علم کی یا صفت کی، لیکن اہل زبان جو ہیں وہ ان اسماء کی بھی جمع سالم مذکر استعمال کرتے ہیں، حالانکہ نہ یہ عاقل ہیں، نہ علم ہیں اور نہ ہی صفات ہیں۔ دیکھتے ہیں جی یہ کون کون سے لفظ ہیں۔ مثلا عالم جس کے معنی جہان کے ہوتے ہیں، عالم کی جمع عالمونا اور عالمینہ استعمال کرتا ہے عرب،
حالانکہ عالم جو ہے نہ عاقل ہے، نہ علم ہے، نہ صفہ ہے۔ آپ کو سورۃ الفاتحہ میں مل جائے گا یہ لفظ الحمدللہ رب العالمین، تو عالمین جو ہے یہ عالم کی جمع ہے۔ ارض، اس کی جمع سالم مذکر عرب استعمال کرتا ہے جو کہ اردونا اور اردینا استعمال ہوتی ہے، حالانکہ ارض جو ہے نہ مذکر ہے، نہ عاقل ہے، نہ علم ہے اور نہ ہی صفہ ہے۔ اہل، گھر والوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کی جمع سالم مذکر عرب استعمال کرتا ہے اہلونا اور اہلینا، حالانکہ اہل لفظ جو ہے نہ علم ہے نہ صفہ ہے۔ ابن، بیٹے کے لیے بھی عرب جو ہے جمع سالم مذکر استعمال کرتا ہے اور وہ کیا بناتا ہے؟ بنونا اور بنینا بناتا ہے، یعنی ابن میں سے حمزے کو وہ ہٹا دیتا ہے اور با پہ زبر لگا کر بنونا اور بنینا استعمال کرتا ہے، جبکہ ابن کا لفظ نہ تو علم ہے اور نہ ہی صفہ ہے۔ پھر سنہ، جو سال کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کی جمع عرب جو ہے وہ سنونا اور سنینا استعمال کرتا ہے، حالانکہ سنہ نہ مذکر ہے، نہ عاقل ہے، نہ علم ہے، نہ صفہ ہے۔ بہرحال کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اہل زبان کے بولنے پر ہی ہمیں پتہ چلتی ہیں، وہ قاعدے کے تحت نہیں آتی۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں سنہ میں سین پہ زبر ہے حالانکہ، لیکن جمع بناتے ہوئے عرب سین کو زیر کے ساتھ بولتا ہے، سینونا اور سینینا۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو اب ہم کچھ واحد مذکر اسماء کی جمع سالم بناتے ہیں۔ اچھا، علم کی ہم نہیں بنائیں گے، یعنی بن تو جاتی ہے لیکن ہم نہیں بنائیں گے کیونکہ علم کی زیادہ استعمال نہیں ہوتی، صفات کی زیادہ استعمال ہوتی ہے، تو ہم صفات کی ہی بنا کر پریکٹس کر لیں گے جی۔ تو مسلم پہلا ورڈ ہے جی، اس کی جو دو جمع بنیں گی وہ ہوں گی مسلمونہ اور مسلمینہ۔ مسلمونہ کا لفظ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 15 مرتبہ استعمال کیا ہے، جس میں سے ایک مقام میں آپ کو دکھا رہا ہوں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 132۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آخر میں اس آیت کے وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جبکہ مسلمینہ کا لفظ جو ہے یہ بھی قرآن مجید میں بہت دفعہ استعمال ہوا ہے، جس میں سے ایک مقام سورۃ الانعام سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ تو مسلم کی جو دو جمع بن رہی تھی مسلمون اور مسلمینہ، وہ دونوں میں نے آپ کو قرآن مجید سے دکھا دی۔ دوسرا لفظ ہے جی مومن۔ مومن کی دو جمع سالم بنیں گی مؤمنون اور مؤمنین۔ مؤمنون بھی قرآن مجید میں کافی مرتبہ استعمال ہوا ہے، ایک مقام میں آپ کو دکھا رہا ہوں سورۃ البقرہ سے آیت نمبر 285، بڑی مشہور آیت ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ جبکہ مؤمنین کا لفظ بھی قرآن مجید میں بہت مرتبہ استعمال ہوا ہے، ایک مقام میں آپ کو دکھا رہا ہوں سورۃ البقرہ آیت نمبر 8، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ تیسرا لفظ ہے جی کافر۔ کافر کی دو جمع سالم بنیں گی جی کافرونا اور کافرینا۔ کافرونا تو آپ کے ذہن میں فوراً آ گیا ہوگا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، اور کافرینا جو ہے یہ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، ایک مقام دکھا رہا ہوں آپ کو سورۃ البقرہ آیت نمبر 19، جس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ۔ اگلا لفظ ہے منافق، جس کی دو جمع بنا رہا ہوں میں آپ کے سامنے منافقون اور منافقینہ۔ اس کے لیے سورہ المنافقون میں آپ دیکھیں گے کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اور آخری لفظ جو آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں جمع سالم بنانے کے لیے مذکر، وہ ہے عابد۔ عابد کی جمع بنے گی عابدونہ اور عابدینہ۔ عابدونہ کا لفظ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، الکافرون سے ہی ایگزامپل لے لیتے ہیں، ولا انتم عابدون ما اعبد۔ اور عابدینہ کا لفظ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، ایک ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سورۃ الانبیاء سے آیت نمبر 53، قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین۔ تو الحمدللہ جی میں نے آپ کو جمع سالم مذکر بنانے کا فارمولہ سکھا دیا اور دو آوازیں آپ کو نوٹ کروا دیں، پہلی آواز اونا کی، دوسری آواز اینا کی، اور آپ کے سامنے قرآن مجید سے ایگزامپلز بھی الحمدللہ رکھ دیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو جمع سالم مذکر جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں جی جمع سالم مؤنث کی طرف۔ جمع سالم مؤنث جو ہے جمع سالم کی دوسری قسم ہے، یعنی یاد کر لیں جمع سالم کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک جمع سالم مذکر، دوسری جمع سالم مؤنث۔ جمع سالم مذکر کا فارمولہ آپ نے سیکھ لیا ہے کہ واحد اسم کے آخری حرف پر پیش لگا کر واو اور نون زبر نا کا اضافہ، یا آخری حرف پر زیر لگا کر واحد اسم کے یا اور نون زبر نا کا اضافہ کر کے اونا اور اینا کی آوازیں جمع سالم مذکر کی پہچان بنتی ہیں۔ اب جمع سالم مؤنث
بنانے کا فارمولہ جو ہے ہم سیکھتے ہیں۔ یہاں پر پہلے نوٹ کر لیجئے کہ جمع سالم مؤنث جو ہے نا، یہ مؤنث علم کی بھی بن جاتی ہے، جیسے مریم کی ہم بنا لیں گے، فاطمہ کی ہم بنائیں گے۔ اب مریم اور فاطمہ میں فرق یہ ہے کہ مریم کے آخر میں گولتا نہیں ہے، جبکہ فاطمہ کے آخر میں گولتا ہے۔ تو جہاں پر گولتا ہوگی وہاں سے گولتا ہٹا کر بنائیں گے، اور جہاں پر گولتا نہیں ہوگی وہاں پر کچھ اضافہ کر کے بنائیں گے۔ تو یہ عاقل علم کی بھی بن جاتی ہے، یعنی مؤنث علم کی بھی بن جاتی ہے، اور یہ مذکر علم جو گولتا والے تھے ان کی بھی بن جائے گی۔ پھر یہ صفات کی بھی بن جائے گی۔ اس کے علاوہ ہر اس اسم کی یہ بن جائے گی جس کے آخر میں گولتا آتی ہے۔ تو جمع سالم مؤنث آپ علم کی بھی بنا سکتے ہیں، مؤنث علم کی، چاہے اس میں گولتا ہو یا نہ ہو۔ ہر گولتا والے اسم کی بھی بنا سکتے ہیں، چاہے وہ صفت ہو یا صفت نہ ہو۔ طریقہ کار یہ ہے کہ اگر گولتا ہے تو گولتا ہٹا کر بنانی ہے، اور اگر گولتا نہیں ہے تو پھر آخری حرف جو آپ کو ملے گا اس پہ زبر لگا کے الف اور لمبی تا کا اضافہ کرنے سے بنانی ہے۔ جیسے مریم سے آپ نے مریم کے آخری حرف میم پر زبر لگائی اور الف اور لمبی تا کا اضافہ کر کے جمع سالم بنا لی مریمات۔ فاطمہ، اب اس اسم کے آخر میں گولتا ہے تو گولتا ہٹانی ہے بس آپ نے۔ اب آپ کو فاطمہ لکھا ہوا مل گیا، اب فاطمہ کے آگے الف اور لمبی تا لگا کے آپ نے جمع بنا لی فاطمات۔ اسی طرح طلحہ ہے، طلحہ اسم کے آخر میں آنے والی گولتا کو ہٹایا اور صرف الف اور لمبی تا کا اضافہ کر کے طلحات جمع سالم مؤنث بنا دی۔ صالحہ صفت ہے، گولتا والی صفت ہے، اس کے آخر سے گولتا ہٹائی اور الف اور لمبی تا لگا کر جمع بنا دی صالحات۔ شجرہ درخت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کے آخر میں گولتا ہے، گولتا ہٹائی، الف اور لمبی تا لگا کے جمع بنا دی شجرات۔ جنہ باغ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، گولتا ہٹائی اور گولتا ہٹا کر الف اور لمبی تا لگا دی، بن گیا جنات۔ کبرا یہ بھی صفت ہے، افعل التفضیل کا صیغہ ہے۔ گویا الف مکسورہ والے اسماء کی جمع سالم مؤنث آپ نے کیسے بنانی ہے، وہ آپ نے بنانی ہے الف مکسورہ کو ہٹا دینا ہے، یعنی وہ چھوٹا الف جو یا کے اوپر لکھا جاتا ہے اس چھوٹے الف کو ہٹا دینا ہے۔ اب آپ کے پاس خالی یا بچے گی، اس یا پر زبر لگا کر الف اور لمبی تا کا اضافہ کر دینا ہے اور یہ بن جائے گا کبریات۔ تو کبرا کی جمع کبریات، اسی طرح صغرا کی جمع صغرایات، اسی طرح عظما کی جمع عظمیات۔ اور ایک بات آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ جمع سالم مؤنث ہم نے ایک ایک ہی بنائی ہے، دو نہیں بنائی۔ بہرحال جو بھی ایک ہماری جمع بنی ہے اس میں جو آواز آپ نے سنبھالنی ہے یا پہچاننی ہے وہ ہے آت کی آواز۔ تو بے شمار الفاظ آپ کو آت کی آواز پر ختم ہوتے ہوئے ملیں گے، مثلا طالبات، سماوات، بنات، اخوات۔ تو یہ سب الفاظ جو ہیں جمع سالم مؤنث ٹریٹ کیے جائیں گے۔ گویا جمع سالم مؤنث کی پہچان جو ہے وہ یہ آت کی آواز ہے۔ اب یہاں پر ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ہم نے جمع مکسر میں صوت کی جمع پڑھی تھی اصوات، تو اب آپ کہیں گے جی اصوات میں بھی آت کی آواز آ رہی ہے، تو کرنا کیا آپ نے، وہ آت کی آواز نکالنی ہے۔ ذرا اصوات میں سے آپ آت کی آواز نکالیں تو باقی بچا اسوا، تو اسوا کوئی واحد لفظ ہے ہی نہیں، جبکہ کبریات میں سے آپ آت نکال دیں تو آپ کو باقاعدہ کبرا لفظ جو ہے وہ سننے میں ملے گا ضرور۔ تو اس بات کا آپ نے بذرا خیال رکھنا ہے۔ باقی آپ کو اس لیکچر میں صرف الف مکسورہ والے اسماء سے جمع سالم مذکر بنانے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں، وہ آپ دیکھ لیں۔ جیسا کہ اسکرین پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ مذکر اس مکسور سے جمع بناتے ہوئے الف مکسورہ کو حذف کر دیتے ہیں اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر حرکت برقرار رکھتے ہوئے واو نون زبر نا اور یا نون زبر نا کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ جیسے مصطفیٰ ہم نے لفظ پڑھا تھا، یہ الف مکسورہ والا مذکر اسم ہے اور صفت ہے، اس لیے اس کی جمع سالم بن جائے گی۔ تو آپ نے الف مکسورہ کو ہٹایا، یعنی وہ الف جو یا پہ لکھی تھی وہ سارا ہٹا دیا، فا پہ آپ کو زبر نظر آئی وہ برقرار رکھی اور واو نون زبر نا کا اضافہ کر کے مصطفونا اور مصطفینا جمع بنا دی۔ لیکن یہ چونکہ بہت کم استعمال ہوئے ہیں اس لیے اس پہ زیادہ محنت کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم چلتے ہیں جی ان آیات کی طرف اور ان آیات میں جمع سالم مذکر اور جمع سالم مؤنث کو پہچانتے ہیں۔ تو پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی سورۃ التوبہ سے، آیت نمبر 112، تو نوٹ کریں جی التائبونا، اونا نکال دیں تو التائب آپ کے سامنے لفظ آ گیا جس کے معنی ہے توبہ کرنے والا، اور تائبونا کے معنی ہو جائیں گے توبہ کرنے والے، تو اسی ترجمے میں آپ کو توبہ کرنے والے نظر آ رہا ہے۔ العابدونا،
اونا نکال دیں تو العابد آپ کے سامنے آ جائے گا. الحامدونا اونا نکالیں تو الحامد آپ کے سامنے لفظ آ جائے گا. سائحونا اونا نکالیں تو سائح آپ کے سامنے لفظ آ جائے گا. راکعونا اونا نکال دیں تو راکع آپ کے سامنے لفظ آ جائے گا. ساجدونا اونا نکالیں تو ساجد لفظ آپ کے سامنے آ جائے گا. آمرونا اونا نکالیں تو عامر لفظ آپ کے سامنے آ جائے گا. حافظونا اونا اس لفظ میں سے نکالیں تو حافظ آپ کے سامنے واحد اسم آ جائے گا. اور مؤمنینا اینا آپ نکالیں تو مومن لفظ آپ کے سامنے آ جائے گا. دوسری آیت جو سورۃ الاحزاب کی ہے اس میں چیک کرتے ہیں. مسلمینا اینا نکالیں تو مسلم لفظ آپ کے سامنے آ گیا. مسلمات تو آپ کو پتہ چل گیا کہ آت کی آواز اور یہ مسلمہ کی جمع ہے. مؤمنینا مؤمن کی جمع ہے. مؤمنات مومنہ کی جمع ہے. قانتینا قانت کی جمع ہے. قانتات قانتہ کی جمع ہے. صادقینا صادق کی جمع ہے. صادقات صادقہ کی جمع ہے. صابرینا صابر کی جمع ہے. صابرات صابرہ کی جمع ہے. خاشعینا خاشع کی جمع ہے. خاشعات خاشعہ کی جمع ہے. متصدقینا متصدق کی جمع ہے. متصدقات متصدقہ کی جمع ہے. صائمینا صائم کی جمع ہے. صائمات صائمہ کی جمع ہے. حافظینا حافظ کی جمع ہے. حافظات حافظہ کی جمع ہے. ذاکرینا ذاکر کی جمع ہے اور ذاکرات ذاکرہ کی جمع ہے. تو الحمدللہ جی آپ نے جمع سالم مذکر اور جمع سالم مؤنث الفاظ پہچاننے شروع کر دیے. قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ کو اونا اینا کی آواز آ رہی ہے تو آپ کا ذہن فوری طور پہ جانا چاہیے جمع سالم مذکر کی طرف. اور کنفرم آپ نے اس وقت کرنا ہے جب آپ اس اونا یا اینا کو نکال کر چیک کریں گے کہ واحد اسم بن بھی رہا ہے یا نہیں. اسی طرح آت کی آواز جب بھی آپ کو قرآن مجید میں نظر آئے سنائی دے تو آپ کا ذہن فوری طور پہ جمع سالم مؤنث کی طرف جانا چاہیے. لیکن کنفرم آپ کریں گے اس وقت جب آپ آت کو نکال دیں گے اور آپ کے سامنے واحد اسم آ جائے گا تب کنفرم ہوگا. ورنہ ایسا نہیں ہوگا جیسے میں نے ایگزامپل دی آپ کو کہ اسوات دیکھتے ہی آپ نے آت کی آواز اور اسے جمع سالم مؤنث قرار دے دیا. نہیں، آت نکالیں گے تو اسوا کوئی واحد مؤنث اسم نہیں ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالی وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. اب میں آپ کے سامنے کچھ گولتا والے ایسے مؤنث اسماء رکھ رہا ہوں جن کی جمع سالم عرب آت کے ساتھ نہیں بناتا. مثلا امرأہ لفظ عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کی جمع سالم قاعدے کے مطابق امرأات بننی چاہیے لیکن عرب امرأات نہیں بناتا بلکہ اس کی جمع مکسر نساء استعمال کرتا ہے. اسی طرح امہ امت کے لیے جو عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے یہ گولتا والا اس میں مؤنث ہے تو اس سے امات لفظ بننا چاہیے لیکن امات لفظ عرب نہیں بناتا بلکہ امم اس کی جمع مکسر استعمال کرتا ہے. اسی طرح امہ لونڈی کے لیے عرب لفظ استعمال کرتا ہے. اس کے آخر میں بھی گولتا ہے لیکن عرب اس کی جمع سالم نہیں بلکہ جمع مکسر استعمال کرتا ہے اور وہ ہے اما. پھر شفا ہونٹ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں. اس کی جمع سالم مؤنث اصولاً استعمال ہونی چاہیے یعنی شفاعت آنی چاہیے لیکن عرب شفاعت نہیں استعمال کرتا بلکہ شفاہ استعمال کرتا ہے. اسی طرح ملہ ملت کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے گولتا والا لفظ ہے. اس کی جمع سالم ملات بننی چاہیے لیکن عرب ملل لفظ استعمال کرتا ہے. اور اسی طرح سے کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کی جمع سالم مؤنث نہیں بننی چاہیے لیکن عرب ان کی جمع سالم مؤنث استعمال کرتا ہے. مثلا بنت کی وہ جمع سالم مؤنث استعمال کرتا ہے بنات. اب بنت میں واحد میں با کے نیچے زیر ہے لیکن جمع بناتے ہوئے وہ با پر زبر لگا رہا ہے. پھر سما کی جمع سالم مؤنث عرب استعمال کرتا ہے سماوات. پھر کی جمع سالم مؤنث عرب استعمال کرتا ہے امہات. اب یہاں پر دیکھیں آپ کو ایڈیشنل مل رہی ہے. پھر اخت کی جمع اخوات استعمال ہوتی ہے اور میت کی جمع اموات قرآن مجید میں بھی استعمال ہوئی ہے. تو ذہن میں رکھیے گا کہ آپ جو بھی قاعدہ پڑھیں عربی گرامر کا اس قاعدے کا ایکسیپشن ضرور ہوتا ہے. ایکسیپشن کے لیے لہٰذا ذہن کھلا رکھا کریں. زبان سیکھنے میں کیوں کا لفظ جو ہے یہ استعمال نہیں ہوتا کیونکہ اہل زبان کی مرضی ہوتی ہے. وہ زبان کے مالک ہوتے ہیں لہٰذا وہ جو چاہیں کریں. ہمیں ان کی زبان اگر سیکھنی ہے
تو ہمیں ان کے مطابق ہی چلنا پڑے گا، کیونکہ بعض طلبہ و طالبات جو ہیں وہ قاعدہ پڑھتے ہیں اور پھر اگر کوئی لفظ قاعدے پر پورا نہیں اتر رہا ہوتا تو سوال فوراً ان کے ذہن میں آتا ہے جی کیوں، تو کیوں کا جواب کوئی نہیں ہوتا، یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیے۔ تو ایک رزلٹ یہ نکالا ہم نے آج کے لیکچر میں کہ جب بھی آپ کوئی قاعدہ پڑھیں عربی گرامر کا تو اس قاعدے کا ایکسیپشن بھی ہوگا، یہ بات اپنے ذہن میں ضرور رکھیں۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو الحمدللہ جی ہم نے اسم کے عدد کے پہلو کو آج کے لیکچر میں مکمل کر لیا۔ میں آپ کے سامنے مختصراً ریویژن رکھ دیتا ہوں کہ عربی زبان میں کوئی بھی اسم عدد کے اعتبار سے 3 طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 واحد 1 کے لیے، نمبر 2 مثنیٰ 2 کے لیے، نمبر 3 جمع 3 یا زائد کے لیے۔ واحد سے مثنیٰ بنانے کا طریقہ چاہے اسم مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، چاہے صفت ہو چاہے صفت نہ ہو، ایک ہی ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ آپ نے واحد مذکر یا مؤنث اسم کے آخری حرف پر زبر لگا کر الف اور نون زیر نی کا اضافہ کرنا ہے ایک جگہ، اور دوسری جگہ آخری حرف پر زبر لگا کر یا اور نون زیر نی کا اضافہ کرنا ہے، جیسے آپ کو آنی اور عینی 2 آوازیں مثنیٰ کی پکی ہو جائیں گی۔ تو مثنیٰ کی 2 آوازیں اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے، وہ ہیں جی آنی عینی، آنی عینی، آنی عینی۔ جمع کی 2 اقسام ہم نے پڑھی، ایک ہے جمع سالم اور دوسری ہے جمع مکسر۔ جمع سالم وہ جمع ہے جو فارمولے کے تحت بنتی ہے، اور جمع مکسر وہ جمع ہے جس کا کوئی فارمولہ نہیں ہوتا، وہ آپ کو یاد ہی کرنی پڑتی ہے۔ ہاں، عربی زبان میں جمع مکسر کے کچھ اوزان ہیں جو ہم نے الحمدللہ پچھلے لیکچر میں تفصیل سے پڑھ لیے تھے۔ جمع سالم بنانے کا فارمولہ بہرحال ہے، اور جمع سالم جو ہے وہ 2 طرح کی ہوگی، مذکر کی بھی ہوگی مؤنث کی بھی ہوگی، اور مذکر کا فارمولہ الگ ہوگا اور مؤنث کا فارمولہ الگ ہوگا۔ مذکر کا فارمولہ کیا ہم نے پڑھا ہے؟ مذکر کا فارمولہ یہ ہے کہ واحد مذکر اسم کے آخری حرف پر پیش لگا کر واو اور نون زبر نا کا اضافہ کر دینے سے بن جاتی ہے، اور آخری حرف پر زیر اور یا اور نون زبر نا کا اضافہ کر دینے سے بھی بن جاتی ہے۔ تو 2 جمع سالم مذکر بنتی ہیں اور 2 آوازیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اونا اینا۔ اور یہ بھی ہم نے نوٹ کیا کہ جمع سالم مذکر جو ہے وہ مذکر عاقل کے علم کی بنتی ہے یا مذکر عاقل کی صفت کی بنتی ہے۔ جمع سالم مؤنث کا فارمولہ بہت آسان ہے، آت کی آواز آپ کو سنائی دینی ہے، اور ایک ہی بنائی ہے ہم نے، وہ مؤنث اسما کی بنے گی، چاہے وہ مؤنث اسم علم ہو، اور اس علم کے آخر میں چاہے گول تا ہو یا نہ ہو، گول تا والا مذکر اسم ہی کیوں نہ ہو اس کی بھی جمع سالم مؤنث بن جائے گی۔ گول تا والی چاہے صفت ہو چاہے صفت نہ ہو، گول تا ہو بس آخر میں، اس کی جمع سالم مؤنث بن جائے گی، سوائے چند الفاظ کے جو میں نے امرأہ، ملہ وغیرہ کے تحت آپ کے سامنے ذکر کر دیے ہیں۔ اور پھر قرآن مجید سے الحمدللہ ہم نے 2 آیات سے جمع سالم مذکر اور جمع سالم مؤنث کی پہچان بھی کر لی۔ تو الحمدللہ جی ہمارا آج کا لیکچر بہت مفید رہا، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ بھی آیا ہوگا اور پسند بھی آیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی لسان القرآن 2024 سلسلے کے اگلے لیکچر میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے۔ ہاں، ذہن میں ایک بات ضرور رکھیے کہ کتاب میں جو مشقیں دی گئی ہیں جمع سالم مذکر اور جمع سالم مؤنث کی، وہ آپ نے ضرور حل کرنی ہے، کیونکہ مشقیں ہی آپ کو پریکٹس کرنے میں مدد دیتی ہیں، اور آپ نے وہ محاورہ تو سنا ہی ہوا ہے کہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ۔ تو جتنی آپ پریکٹس کریں گے اتنے آپ کے رولز جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی پکے ہوں گے۔ اجازت دیجیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔